من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون اور البتہ تحقیق کے تم نے ان کو جانا جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے تجاوز کرتے تھے، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ پھر ہم نے اس کو باعث عذاب بنایا، پچھلے والوں کے لیے بھی اور اگلے والوں کے لیے بھی، اور ڈرنے والوں کے لیے باعث نصیحت بھی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے جو سنیچر کے دن کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے۔ سنیچر کے دن کا احترام ان پر ضروری تھا، لیکن سنیچر کے دن کے بارے میں انہوں نے حد سے تجاوز کیا، ان کی مخالفت کی، ان کے احترام کو انہوں نے توڑ دیا، اللہ کو غصہ آیا اور کہہ دیا کہ تم سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ کہتے ہیں دریائے کلزم کے کنارے ایک بستی تھی، وہ بستی چونکہ سمندر کے کنارے تھی، ان کے یہاں سنیچر کے دن کا احترام ضروری تھا۔ کوئی کام کاج نہ کرو، سنیچر کے دن شکار نہ کھیلو، مچھلیاں نہ پکڑو، یہ ان کو حکم تھا۔ لیکن انہوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں اعتداء،
हद से तजावुज़ किया, जुल्म व ज़्यादती की। सूरत क्या थी? दूसरी जगह कुरान करीम में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तफसील भी बयान फरमाई है कि जिस दिन शनीचर का दिन होता, मछलियाँ समुंदर के किनारे और पानी के ऊपर आकर बड़ी बड़ी तादाद में खेला करती थी, जिससे उनका दिल ललचाया करता था। मना था कि खबरदार खबरदार शनीचर के दिन तुम मछली मत पकड़ो। लेकिन मछलियाँ आकर के उनको दावत देती थी कि तुम हमको पकड़ो। ये इम्तिहान था, ये आजमाइश थी। चुनांचे बहुत दिन इस तरह से गुजर गया, खौफ भी खाते थे और शनीचर के दिन शिकार खेलना मछली का मना था, इसको भी ख्याल रखा करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ईमान में जो मजबूती थी वो कमज़ोरी आती गई। कहते हैं कि एक शख्स ने एक दिन एक मछली को फंसाया और शनीचर के दिन किसी रस्सी में बांध करके उनको छोड़ दिया। जब इतवार का दिन आया तो उसको पकड़ लिया। इतवार के दिन सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा तक कोई मछली समुद्र के ऊपर नहीं आया करती थी, मछली दिखाई नहीं देती थी। तो उसने चूंकि शनीचर के दिन ही फंसा कर रखा था, उस मछली को उठाया, पकड़ लिया, घर लाया, उसको टुकड़ा किया और भून करके खा लिया। लोगों को भी उसकी खुशबू मालूम हुई तो कहा, तुमने कहाँ से मछली पकड़ी? तो होते हवाते ये राज खुल गया कि उसने ऐसा किया था। उसी की देखा देखी दूसरे लोग भी करने लगे। शनीचर को मछली पकड़ते और उसको रहने देते, रस्सियों में बांध करके फंसा कर, और फिर इतवार को पकड़ते और कहते कि हमने तो शनीचर को शिकार नहीं खेला है, शनीचर को मछली नहीं पकड़ी है। चुनांचे बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे और होते होते यहाँ तक नौबत पहुँची कि समुंदर के किनारे किनारे उन्होंने कैनेल बनाया, नहर बनाई और आगे चल कर के बड़ा बड़ा पोखर बना दिया, बांध बना दिया, डैम बनाया और शनीचर के और उसमें फाटक लगा दिया। शनीचर के दिन मुंह खोल देते कैनेल का, मछलियां खेलते हुए तालाबों में चली जाती और फिर जब बड़ी तादाद में मछलियां वहां जाकर के तालाबों में खेलने लगती तो मुंह बंद कर दिया जाता, मछलियां फंस जाती और फिर शनीचर के अलावा इतवार, सोमवार, मंगल पूरा हफ्ता उसका वो शिकार करते और मछलियों को पकड़ते और कहते कि हमने तो शनीचर को शिकार नहीं किया है। अब इसमें भले लोग भी थे, भले लोग उनको मना करते, रोकते कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा करना मना है, ये हीला है, ये बहाना है, ये मकरो फरेब है, ये दगाबाजी है कि तुम शनीचर को ऐसा करते हो, अल्लाह ने मना किया। तो वो लोग कहते कि नहीं, हमने तो शनीचर को नहीं पकड़ा है। जब और एक जमात उनमें से ये थी कि वो लोग मना करते और जब देखा कि वो लोग रुक नहीं रहे हैं तो उन्हीं के साथ उठना बैठना और उन्हीं के साथ खाना पीना उन्होंने परहेज नहीं किया। कहा इनको तो मना कर चुके, नहीं रुक रहे हैं तो अब क्या करेंगे। लेकिन उनमें से जो जमात थी उन्होंने बार बार उनको मना किया, बार बार रोका, कहा कि हो सकता है आज मना कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो कल मान जाएंगे, एक हफ्ता बाद मानेंगे, एक महीना बाद मानेंगे, एक साल बाद मानेंगे, लेकिन हम तो हक बात कहते रहेंगे। वो हक बात कहते रहे, लेकिन फिर भी वो लोग शनीचर के बारे में जो हद से तजावुज़ करते थे उसको छोड़ा नहीं। तो उन्होंने अपना रिहाइश अलग कर लिया, शहर में एक बाउंड्री खींच दी और वो उस पार रहने लगे कि तुम लोगों के साथ हम नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। और वो लोग अलग रहने लगे, फाटक अपना बना लिया, इनका फाटक अलग, उनका फाटक अलग। एक लोग मुकम्मल तौर से उनसे बाइकाट, अलग रहने लगे,
اور کچھ لوگ منع کرنے والے تھے، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے کام کو چھوڑا نہیں تو پھر کچھ دنوں کے بعد انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول سب انہی کے ساتھ کرنے لگے، اور جو لوگ کرتے تھے وہ تو کرتے ہی تھے۔ ایک رات سارے لوگ سو گئے تھے، صبح ہوئی تو دیکھا ان لوگوں نے، جو لوگ اچھے تھے الگ ہو گئے تھے، کہ ان کا پھاٹک نہیں کھول رہا ہے، دروازہ نہیں کھول رہا، تو باؤنڈری چڑھ کر کے دیکھا تو گھر کا دروازہ بھی بند ہے، ان میں سے کوئی دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے۔ تو یہ لوگ ان کا پھاٹک توڑ کر کے اندر گئے، دیکھا تو سارے لوگ بندر بنے ہوئے تھے، مرد جوان بندر، بوڑھا مرد بوڑھا بندر، عورتیں بندریا اور بچے بھی بندر بنے ہوئے تھے۔ ابن عباس کا یہ قول بھی ہے کہ جوان لوگ بندر بنے ہوئے تھے اور بوڑھے لوگ سور بن گئے تھے۔ خیر سب کے سب بندر بن گئے تھے۔ اللہ نے یہاں کہا کونو قردۃ خاسئین، سنیچر کے دن کے بارے میں انہوں نے حد سے تجاوز کی تو وہ لوگ بندر بنا دیے گئے۔ اللہ کو غصہ آیا، بار بار ان کو سنبھلنے کا موقع دیا لیکن وہ سنبھلے نہیں، تو اللہ نے سب کو کہا کونو قردۃ خاسئین، سب کے سب تم جلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہ لوگ ان سے کہتے، ان بندروں سے ہر ایک کا چہرہ پہچانا جاتا تھا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، ہم نے تم کو روکا نہیں تھا؟ کہتے وہ اشارہ کرتے سر میں، زبان ان کی چھین لی گئی تھی کہ اشارہ کر، ہاں وہ اشارہ کرتے سر ہلاتے کہ ہاں منع کیا تھا۔ اللہ کا عذاب آ گیا، اور 3 دن تک وہ لوگ چیختے چلاتے رہے، اسی حالت میں رہے، اور سب کے سب لقمہ اجل بن گئے، سب پر موت آ گئی، موت طاری ہو گئی اور وہ ختم کر دیے گئے۔ وہ انسان تھے، بندر کا شکل اور بندر کی صورت ان کی بنائی گئی تھی، ایسا نہیں کہ یہ جو ابھی اور اس زمانے میں بھی جو اصل میں بندر تھے جانور، وہی بندر ان لوگوں کا وہ بندر کا نسل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بندر بندر ہے، اور ابھی بھی جو بندر ہے وہ بندر کی نسل ہے، وہ انسانی نسل نہیں ہے۔ انسان کو عذاب یہ دیا گیا تھا کہ ان کو بندر بنایا گیا تھا اور ان کو 3 دن کے اندر ختم کر دیا گیا، ان میں سے کوئی بچا نہیں۔ اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے اس کو، جعلنا میں ہا ضمیر کا مرجع، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قردۃ خاسئین ہے، ہا کا مرجع، ہم نے ان کو جلیل بندر بنا دیا، اس کو جلیل بندر بنا دیا، اس کو کر دیا ہم نے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہیتان اس کا مرجع ہے، ہم نے ان مچھلیوں کو باعث عذاب بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں عقوبتن جو سزا ان کو ہوئی وہ عقوبتن اس کا مرجع ہے، ہم نے اس عذاب کو باعث عبرت بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہا کا مرجع قریہ ہے، اس بستی والوں کو جو سمندر کے کنارے تھی، ایلا بستی، اس بستی، اس کا مرجع وہ بستی ہے، وہ قریہ ہے، یعنی اس بستی کو ہم نے باعث عذاب بنا دیا۔ تو اس کا 4 مرجع ہے، اور زیادہ راجح یہ ہے کہ ہا کا مرجع قریہ ہے، یعنی ان گاؤں والوں کو ہم نے باعث عذاب بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کو، ان مچھلیوں کو اور اس عذاب کو اور ان بندروں کو ہم نے اس زمانے والوں کے لیے باعث عذاب، باعث عبرت، باعث نصیحت، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی باعث عذاب اور باعث عبرت اور نصیحت بنایا۔ اس زمانے اگلوں پچھلوں کے لیے عذاب، باعث نصیحت، وموعظۃ للمتقین، اور باعث نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ جو ڈرنے والے اگر ہوتے تو ذلیل، خوار اور بندر نہیں بنائے جاتے، لیکن خوف خداوندی ان سے ختم ہو چکا تھا، وہ نڈر ہو گئے تھے، جری اور بہادر گناہ کرنے پر ہو گئے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں
जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है उनका एहतराम नहीं करते हैं, उनके तक़द्दुस को पामाल करते हैं। मसलन ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के मुक़द्दस महीनों में जो तंदुरुस्त है, मुकीम है, कोई बीमारी नहीं है, मुसाफिर नहीं है, उनके लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। लेकिन इसके बावजूद, इतना सख्त हुक्म होने के बावजूद रोज़ा नहीं रखते, बहानाबाजी करते हैं और धड़ल्ले दिन को खाते हैं। दिन को खाना हराम है। ऐसे ही वो लोग करते थे, तो अल्लाह ने उनको बंदर बनाया। और कोई बईद नहीं कि जो अल्लाह के हुक्म की इस तरीके से खुल्लम खुल्ला बगावत करे और उनके हुक्म से सरताबी करे, हद से तजावुज़ करे, तो अल्लाह उसी बात को, अपने उसी हुक्म को, अपनी उसी सज़ा को दोबारा दोहरा दे। और उन लोगों को जो इस तरह से करते हैं, शरीयत का एहतराम नहीं करते, दिन का एहतराम नहीं करते, अहकाम शरीयत की पाबंदी नहीं करते, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका ठट्ठा करते हैं। और जो लोग शरीयत पर चलने वाले होते हैं उनको कहते हैं बुद्धू हैं, ये पागल हैं, ये बेवकूफ़ हैं। देखिए, हम शरीयत पर अमल नहीं करते, इसके बावजूद तंदुरुस्त हैं, कोई बीमारी नहीं है, रोज़ी की कमाई हमारी ज़्यादा है, हमारे पास इतनी दौलत है, इतनी कोठियाँ हो गई हैं, इतने कार हो गए, ये हो गया, वो हो गया। कहाँ? अगर अल्लाह के नाफरमान हम होते तो अल्लाह हमारे ऊपर अजाब नाजिल करता। लेकिन मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह ढील देता है। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, अल्लाह ने कहा है मैं उनको ढील दे रहा हूँ, उनको मोहलत दे रहा हूँ और मेरा मक्र बहुत मजबूत है। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, उनको आप काफिरों को ढील दीजिए, उनको थोड़ा ढील दे दीजिए। हम उनको देख रहे हैं और मौका दे रहे हैं संभलने का, लेकिन नहीं संभलेंगे तो हम रस्सी खींच लेंगे और उनको पकड़ेंगे। अल्लाह ने ये इम्हाल व तमहील का कानून दुनिया के अंदर बनाया है। तो ये सनीचर वाले मशहूर हो गए। सनीचर वाले ने भी ऐसा किया था, तो अल्लाह ने उनकी शक्ल को बंदर बनाया था, वो बंदर बना दिए गए थे। और ये अल्लाह ने ये कानून रखा कि जो इस तरीके से करेगा क़यामत के दिन तक, हम हो सकता है कि उन्हीं की तरह उनको बंदर बना दें, किसी को सूअर बना दें, और हो सकता है कि उन पर अगर हमारा अजाब नहीं आया, हम उनको ढील देते देते वो मर गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है क़यामत के दिन उनकी पकड़ होगी और सख्त पकड़ होगी, क्योंकि मैं अहकमुल हाकिमीन हूँ। तो इस वाक़या से ये इबरत मिलता है कि हमको नसीहत हासिल करनी चाहिए। और अल्लाह ने कहा है कि मौइज़तल लिल मुत्तकीन, डरने वालों के लिए बाइस नसीहत है। और आगे की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक वाक़या को बयान फरमाया है और इसमें गाय का ज़िक्र है। तो इसी आयत में गाय का ज़िक्र है। इसी से इस सूरह का नाम बकरा रखा गया है, क्योंकि इसमें गाय का वाक़या बयान हुआ है। अल्लाह फरमाता है वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, और जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि तुम एक किसी गाय को ज़बह कर दो। मसला क्या था? एक मुरसल रिवायत है, सही मरफू रिवायत कोई नहीं है इस सिलसिले में, इस वाक़या के सिलसिले में। जो मुफस्सिरीन आमतौर से बयान करते हैं, एक मुरसल रिवायत है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मालदार आदमी था, बूढ़ा हो चुका था, कोई नरीना औलाद उसकी नहीं थी, कोई औलाद नहीं उसकी, एक बेटी सिर्फ थी, उसका एक भतीजा था। अब बड़ा इंतज़ार किया कि बूढ़ा मर नहीं रहा। वो चाहता था कि जल्द से जल्द इनकी दौलत पर हम कब्ज़ा करें और इनकी इस लड़की से हम शादी कर लें, लेकिन बूढ़ा की मौत नहीं हो रही थी। तो एक दिन शैतान ने उसके नफ्स को संवारा और उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि हम अपने चचा को कत्ल कर देंगे, इनको मार डालेंगे।
اور شیطان نے اس بات کو ان کے دل میں بالکل سنوار دیا، مزین کر دیا، اور اس پر وہ بالکل آمادہ ہو گیا، تیار ہو گیا۔ ایک رات موقع پا کر اپنے چچا کو اس نے مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، اور کسی دوسرے کے دروازے پر لے جا کر رکھ دیا، ان لوگوں کے دروازے پر جو لوگ ان بدماشوں سے تنگ آ کر کے انہوں نے الگ بستی بنا لی تھی اور اپنا گھیرا بندی کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے، تو انہی اچھے لوگوں کے دروازے پر رات کو لے جا کر اس نے ڈال دیا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے چچا کو کھوجنا شروع کیا، ہائے توبہ مچایا کہ ہمارے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، ان کا اپہرن ہو گیا ہے۔ تو کھوجتے کھاجتے وہ ان کے دروازے پر پہنچا، کہا کہ آپ ہی نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے، آپ کے یہاں لاش ملی ہے۔ اس نے انکار کیا کہ نہیں، ہم کو اس سے کوئی جانکاری، اس سے متعلق کوئی جانکاری نہیں ہے، ہم نے آپ کے چچا کو قتل نہیں کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نے کیا ہے۔ بہت سے اپنے ساتھیوں کو لیا اور ان کے ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ لڑائی قریب تھی کہ دونوں طرف سے بڑی لڑائی ہو جاتی۔ وہ لوگ انکار کر رہے تھے اور یہ بار بار دعویٰ کر رہا تھا، خون بہا بھی مانگ رہا تھا کہ اس کو قتل کیا ہے، اس کا خون بہا تم ہم کو دو، دیت دو، قصاص دو۔ تو ہوتے ہواتے یہ واقعہ، مرڈر کا یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے ان تک یہ پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے معاملات کو سن لیا۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اسی بات کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تم کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قالوا، تو قوم کے لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ ہم قتل کا، مرڈر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہ دونوں کے اندر کیا مناسبت ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے جواباً کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یہ کہ میں نادانی کروں، یہ کہ میں جاہلوں میں سے بنوں۔ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق تم کو کہا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو کہ ہم مذاق کر رہے ہیں؟ شریعت میں مذاق نہیں چلتا، شریعت میں استہزاء اور مذاق نہیں چلتا۔ یہ میں سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک گائے تم ذبح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، سوال پر سوال۔ کوئی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے مسئلہ حل ہو جاتا۔ اللہ نے بقرتن کہا، کوئی ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے اپنے رب سے کہ ہمارے لیے وہ بیان کرے، واضح کرے اس کی ماہیت کیا ہوگی، اس کی ماہیت کیا ہے، واضح کرے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، جواباً ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، نہ بوڑھی ہے اور نہ جوان ہے، بوڑھی بھی نہیں جوان بھی نہیں، اوانم بین ذالک، اس کے درمیانی عمر کی ہے، بوڑھی بھی نہیں ہے جوان بھی نہیں ہے بچی بھی نہیں، اس کے درمیانی عمر کی ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تم حکم دیے گئے ہو۔ اب بھی اللہ نے کہا، موسیٰ نے بتایا علیہ السلام نے جو حکم دیے گئے اس کو تو کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، پھر اعتراض کیا، پھر سوال کیا۔ لوگوں نے کہا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے کہ وہ ہم کو ظاہر کر دے، واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، ما لونہا، اس کا رنگ اس گائے کا کیسا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरा, कि अल्लाह कहता है कि वो गाय एक ऐसी गाय है जो जर्द रंग की है, बकरतुन सफरा, जर्द रंग की है, फाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, चमकीला, खालिस, खालिस जर्द रंग की है, लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, उसका रंग देखने वालों को खुश कर देता है, देखने वालों की आंखों में उसका रंग भा जाता है, खप जाता है वो रंग, पसंद आ जाता है वो रंग, ऐसा रंग उनका है, उस गाय का है। क़ालू उद्उ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही, लेकिन अब भी फिर सवाल करना शुरू किया। उन लोगों ने कहा आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वो माहियत को पूरी तरह वाज़े कर दे कि वो कैसी गाय होगी। जो आपने सिफत बयान की, इस तरह की गायें तो बहुत हैं, हम किस गाय को ज़बह करें, उसकी पूरी माहियत आप वाज़े कीजिए। तो कहा इन्नल बकरा तशाबह अलैना, कौम के लोगों ने कहा हमारे ऊपर इस तरह की गाय बहुत सी हैं, इस जैसी गाय बहुत सी हैं। व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और बेशक हम अगर अल्लाह ने चाहा तो राहयाब होंगे, कामयाब हो जाएंगे, ऐसी गाय ज़बह करने पर हम कादिर होंगे। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरा, कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है, ला ज़लूलुन, जो काम पर लगाई नहीं गई है, तुसीरुल अर्ज़ा, कि वो ज़मीन को जोते, ज़मीन को जोतने वाली गाय भी नहीं, वला तस्क़िल हरसा, न खेतों को पानी पिलाने पर वो इस्तेमाल हुई है। वो ऐसी गाय है ये किसी काम पर वो लगाई नहीं गई है, ज़मीन को वो जोतती भी नहीं है, रेहट में जोड़कर खेतों को सैराब करने के लिए उस काम में लगाई भी नहीं गई है। मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा, बिल्कुल तंदुरुस्त है, ला शियत फ़ीहा, उस गाय के अंदर कोई दाग और धब्बा नहीं है। जब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वाज़े किया, क़ालुल आन जिअत बिल हक़, तो उन लोगों ने कहा अब आपने हक बात बयान किया है। फ़ज़बहूहा, फिर उन लोगों ने उस गाय को ज़बह कर दिया। वमा कादू यफ़अलून, और वो ऐसा करने वाले नहीं थे, ऐसा करने वाले नहीं थे। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर वो लोग इंशाअल्लाह न कहे होते तो क़यामत तक वो इस तरह की गाय खोजते रहते और वो मुर्दा पड़ा रहता और इस मसले का हल नहीं निकलता। लेकिन चूँकि उन्होंने इंशाअल्लाह कहा था कि अगर अल्लाह चाहे लमुहतदून, तो हम ऐसा कर सकेंगे, हम हिदायत याफ्ता होंगे, इसलिए उन्होंने इस गाय को पाया। मुफस्सिरीन यहाँ कि वो गाय कहाँ थी, किसके पास थी, कुछ लोगों ने ये नकल किया है, मालूम नहीं वो कैसी रिवायत है, लेकिन नकल ये किया है कि एक मालदार आदमी था, उनका एक बेटा था। एक दिन वो मालदार आदमी सोया हुआ था और उनके सिरहाने में तिजोरी की चाबी रखी हुई थी, कुंजी रखी हुई थी। इतने में एक हीरा फरोख्त करने वाला आया। उस मालदार बाप के बेटे ने देखा कि ये हीरा फरोख्त कर रहा, कितने में बेच रहे हो इस हीरे को? पसंद आ गया वो हीरा, खरीदना चाहने लगा। कहा 70,000, 70,000 में हम इसको बेचेंगे। कहा कि आया, कहा कि ठीक है रुको, हम इसको खरीदेंगे, 70,000 में खरीद लेंगे। लेकिन आया तो देखा कि वालिद मोहतरम सोया हुआ है और उनके सर के नीचे चाबी रखी हुई है। एहतरामन और अदबन बाप को वो जगाना नहीं चाहा, तो वो बाहर आया और हीरे वाले से कहा कि हमारे वालिद अभी सोए हुए हैं, तो थोड़ा देर आप इंतज़ार कीजिए, वो जब जाग जाएंगे तो हम आपकी कीमत अदा कर देंगे। उसने कहा कि नहीं, अगर आप अभी देंगे
تو ہم 10,000 اور کم کر دیں گے، 60,000 میں دیں گے۔ تو پھر آیا اور دیکھا کہ ابھی بھی والد محترم سویا ہوا ہے، تو پھر واپس گیا اور کہا تھوڑی دیر رکو، ہم 70 نہیں 80,000 دیں گے۔ اس طریقے سے بار بار وہ آتا تھا اور 10,000 ادھر سے وہ گھٹتا تھا اور ادھر سے یہ 10,000 بڑھا دیا کرتا تھا۔ آخر میں اس ہیرا فروخت کرنے والے نے کہا کہ اگر آپ ہم کو 35,000 دے دیں گے تو ہم آپ کو یہ ہیرا دے دیں گے۔ لیکن آیا جب یہاں تو دیکھا ابھی بھی والد محترم سویا ہی ہوا ہے۔ احتراماً باپ کو یہ جگا نہیں سکتا تھا کہ باپ کے نیند میں خلل آئے گی، تو یہ واپس آیا ہیرا فروخت کرنے والے کے پاس اور کہا کہ ہم آپ کو 1,00,000 دیں گے، تھوڑی دیر رک جائیے، ہمارے والد جاگ جائیں گے تو ہم آپ سے یہ ہیرا خرید لیں گے۔ تو وہ جھجلا کر کے واپس چلا گیا کہ نہیں، ہم رک نہیں سکتے، اور اس نے خریدا نہیں، باپ کو احتراماً جگایا نہیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ انہی کے پاس ایک گائے تھی اور اس صفت کی گائے تھی جس صفت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے بلکہ درمیانی عمر کی ہے، دیکھنے والا اس کے رنگ کو دیکھ کر کے تعجب کرتا ہے، خالص زرد رنگ کی ہے، اور وہ گائے کسی کام پر اب تک لگائی نہیں گئی، کوئی خدمت ان سے لی نہیں گئی، نہ رہٹ میں وہ جوڑی گئی، نہ ہل جوتی گئی، نہ اور کوئی کام ان سے لیا گیا، تو مسلم بالکل صحیح سالم ہے، کوئی داغ دھبا اس کے جسم پر نہیں ہے۔ تو ایسی گائے صرف اسی لڑکے کے پاس تھی۔ تلاش کرتے کرتے قوم بنی اسرائیل یہ لوگ گھومتے گھامتے اسی لڑکے کے پاس پہنچے۔ معلوم ہوا ان کے پاس یہ گائے ہے، تو انہوں نے خریدنا چاہا کہ یہ گائے ہم کو دے دو، تم کو 2 گائے دیں گے۔ کہا نہیں، کہا 3 دیں گے۔ 10 گائے دینے تک وہ راضی ہوئے، لیکن یہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے کہا کہ اگر اس گائے کے برابر تم سونا، اس گائے کا جو چمڑا ہوگا اور اس چمڑے میں جتنا سونا آئے گا، اس گائے کے برابر، گویا اس کا جتنا وزن ہے اتنا تم سونا دو گے تو ہم اس گائے کو بیچیں گے۔ چنانچہ اتنا سونا ان لوگوں نے دیا اور اس گائے کو انہوں نے خرید لیا۔ گویا اتنی دولت ان کو ملی، باپ کے احترام کرنے کی وجہ سے اس کو نیند سے جگایا نہیں، تو اللہ نے ان کو یہ بدلہ دیا کہ ایک اس گائے کے برابر، اس کو وزن کے برابر اس کو سونا مل گیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس گائے کو لایا، فَذَبَحُوهَا، ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور کرنے کے وہ قریب نہیں تھے، یعنی انشاءاللہ نہ کہے ہوتے تو یہ گائے ان کو نہ ملتی اور ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ اور آگے اللہ نے بیان فرمایا ہے، آگے اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد کیا ہوا، کس طریقے سے وہ مقتول زندہ ہوا، آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین ان کو بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم میں ان آیات میں اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے اور گویا یہ حکم دیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکم مل رہا ہے اس کو تم کر گزرو، اس کی حقیقت کو تم سمجھ سکو یا نہ سمجھ سکو، اس حکم کو تم پالن کرو، اس حکم پر عمل کرو۔ یہ نہیں کرو ایسا کیوں ہوا، کیوں کریں گے، کیوں، کیسا، کس طرح، کب، یہ سب سوال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ مشکلات میں آدمی پھنستا جائے گا، جس طریقے سے یہ لوگ مشکلات میں پھنس گئے۔ اللہ نے کہا تھا تذبحوا بقرہ، کوئی ایک گائے ذبح کر دو، کوئی ایک گائے ذبح کر دیتے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو مشکلات میں پھنستے گئے۔ اور دنیا کو بھی اللہ نے اس واقعہ سے یہ سبق دیا ہے کہ تم اس طریقے سے مت کرو، جو چیز تم کو حکم دیا جائے اس کو فوراً مان لو، سر تسلیم خم کر دو، اس میں تم اعتراض مت کرو، سوالات در سوالات کرتے مت جاؤ۔ اور میں نے جیسے کہ کہا اس میں گائے کے ذبح کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے اللہ رب العالمین نے، چونکہ یہ گائے والا مسئلہ بڑا مشہور تھا، اسی لیے اللہ نے اس سورہ کا نام جو تقریباً 2.5 پارہ کا ہے قرآن کریم میں، سب سے بڑی سورہ ہے
اور اس کا نام اللہ رب العالمین نے بقرہ رکھا، گویا بقرہ مانے گائے، گائے نام دیا اس سورہ کا، بقرہ نام دیا، اس کو کہتے ہیں سورۃ البقرہ، جس میں 286 آیتیں ہیں اور 140 رکوع ہیں۔ تو اس سورہ کی فضیلت بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا ہے۔ کیا بیان فرمایا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن پڑھنا منع ہے تو گھر میں قرآن پڑھنا منع تم اس طرح سے نہ کر دو کہ گھر میں قرآن ہی نہ پڑھو، بلکہ قرآن زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، تو یہ سورہ بقرہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شفیع اللہ صحابہ، یہ اپنے پڑھنے والوں، سورہ بقرہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن اور قبر میں اس کے لیے سفارش بن کر کے یہ سورہ آئے گی، سورہ بقرہ آئے گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے کہ اس نے ہم کو رات کے وقت، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہم کو پڑھا تھا، اور وہ سفارش کرے گا کہ اس کا عذاب ان سے ہٹا دیا جائے، تو ان کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کے اعتبار سے اللہ نے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، ہم کو شریعت کے کسی حکم کے بارے میں اللہ حد سے تجاوز کرنے کی توفیق نہ دے، اور ہم شریعت کے ہر کام کا احترام کریں، جمعہ کا احترام کریں، جو جس وقت جس کام کو کرنے کا ہے اس کا احترام کریں، ہم رمضان کے مقدس مہینے میں رمضان کا احترام کریں، دن کو روزہ رکھیں، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کریں، گریہ وزاری کریں، اللہ رب العالمین سے زیادہ دعا کریں، اور صدقہ تو خیرات کریں، اللہ ان کاموں کو یقیناً قبول فرمائے گا۔ ورنہ اگر ہم ان لوگوں کی طرح اب رمضان کے مقدس مہینے کے تقدس کو پامال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بڑا عذاب ہمارے اوپر بھیج دے، ہم کو بندر بھی بنا سکتا ہے، سور بھی بنا سکتا ہے، یا کوئی بڑا عذاب بھی ہمارے اوپر اللہ بھیج سکتا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے، اور سوال در سوال خواہ کرنے سے اللہ ہم کو بچائے رکھ۔ شریعت کے ہر حکم کی حقیقت ہم نہیں جان سکتے، موسیٰ علیہ السلام نے کس اعتبار سے کیوں وہ حکم دیا، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر حکم کی کنہیں کو اور اس کی حقیقت کو جان سکیں، بغیر حقیقت کو جانے ہوئے بھی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد